السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
امام الانبیاء
حبیب خدا خیر البرا مطلب جا شمس الدعا سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں اور پیش آنے والی بڑی بڑی جنگوں اور قیامت کی نشانیوں اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے واقعات کو بیان کیا ہے، جنہیں پہ ایمان لے کے آنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس واسطے کہ ان کی خبر صادق و مصدوق سرداج رسل امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی، اور اس پیغمبر نے ان واقعات کی نشاندہی کی تھی کہ جڑا پیغمبر اپنی ذاتی خواہش نال نہیں بولتا، بلکہ جدوں بھی میرا پیغمبر بولتا ہے اللہ کی مرضی نال، اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے روبرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق دے نال بشیر اور نذیر بنا کے مبعوث فرمایا، اور ساڈے پیغمبر آخر الزمان نے اپنی امت کی ہر خیر پر رہنمائی فرمائی ہے اور ہر شر کے کام تو منع کیتا ہے اور انہیں تو ڈرایا ہے، کیونکہ یہ امت آخری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کی نشانیاں کی مکمل وضاحت فرما دی تھی اور خبر دے دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں کا ظہور اس سے امت محمدیہ کے اندر ہوئے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، جو لوگوں کو ان علامات کا بتائے اور ان بڑے بڑے امور اور بڑے بڑے معاملات کی آگاہی دے، یہ نبی کریم علیہ السلام ہی دے سکتے سن، اس واسطے کہ آخری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ صادق و مصدوق سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جدو قیامت کی نشانیاں کا لوگوں کو دسن گے اور لوگوں کی اکھاں کے سامنے یہ نشانیاں پوریاں ہون گیا، لوگوں کا ایمان بڑھ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسے ہوئے طریقے کے مطابق قیامت اندر کوئی شک نہیں سمجھے گا، ہر بندہ پک سمجھے گا کہ آمنہ بلال علیہ السلام نے جو نشانیاں بیان کیتیاں نے وہ نشانیاں ساریاں پوریاں ہو رہی ہیں، دن بدن پوریاں ہوندیاں جا رہی ہیں اور وہ بندہ اطمینان اور یقین کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ آمنہ بلال علیہ السلام جدو بیان کرتے قیامت کا کہ نبی کریم اسلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، محبوب پیغمبر اسلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی بیان کرتے ہیں اور شدید غصہ ہوگا، اور نبی کریم اسلام اپنی آواز کو بلند کر دیتے، اونچی آواز سے بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے محبوب پیغمبر اسلام کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوا ہو، آج ہمارے لوگ اس میں بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو بہت زور سے بولتے ہیں، وہ ایسے جیسے وہ قلعہ فتح کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائی یہ زور سے بولنا اور آنکھیں سرخ ہو جانا اور آواز کو بلند کرنا یہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آنکھیں سرخ کر لیتے، محبوب کا چہرہ مبارک بھی سرخ ہو جاتا اور آواز کو بلند کر لیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا ہے، اس طرح مبعوث کیا۔ یہ دونوں انگلی نبی کریم اسلام ایسے فرماتے اور کہتے کہ اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا ہے، یعنی میرے فوراً بعد میرے ساتھ ہی قیامت ہے، میرے ساتھ ہی قیامت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت میں اتنی قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت مجھ سے سبقت لے جاتی ہے، یعنی مجھ سے میرے آنے سے پہلے قیامت آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے۔ تو محبوب پیغمبر اسلام یہ تو اکثر فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ساتھ ہی قیامت ہے، میرے ساتھ ہی قیامت ہے۔ اور آؤ ذرا محبت اور توجہ کرنا، اللہ پاک کے کائنات کے قرآن کے دو مقام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک پہ اللہ نے قرآن نازل کیتا، لوگوں محبت اور توجہ کرتے جانا۔ مالک کائنات نے قرآن پاک اندر بڑی سخت وعیداں بیان کی دیا نے، اللہ پاک نے بڑے سخت انداز اندر مالک کائنات نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، آخرت کا ذکر کیتا ہے نا۔ سنو ذرا محبت نال سورہ زمر اللہ پاک نے فرمایا ان تقول نفس یا فرمایا او لوگوں انج نہ ہوئے کہ کوئی جان کبے نفس لگرائے، کوئی بھی جان ہو سکتی ہے۔ فرمایا لوگوں اے نہ ہوئے کہ کوئی جان آکے یا حسرتا، آئے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ قیامت والے دن بندہ آکے آئے افسوس ما فرطت کہ میں نے کوتاہی کی ہے، میں اللہ پاک نے حق نے ڈاکہ مارے آئے، اپنے خالق کا حق ادا نہیں کیتا۔ او میرے
56 آیت مبارکہ کے اندر مالک کے کائنات نے سبحان کا ذکر کیتا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی جان کرے یا حسرت آئے افسوس لا غرت فی جنب اللہ کہ میں اللہ پاک نے اللہ مال کے کائنات کے حق اندر کوتاہی کرتا رہا, اللہ پاک نے حق نو مارتا رہا نا. اللہ فرمایا بھائی کنت لمن الساخرین, میں اللہ نے کرتے حق نو مارتا نہیں رہا بلکہ میں اللہ پاک نے فرمانا دا مذاق اڑاتا رہا, نبی پاک اسلام نے فرمانا دا مذاق اڑاتا رہا. اللہ قیامت والے دن پر افسوس کیا کرتا ہے, فرمایا یہ نہیں کہ دوسری گل سن لے او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. آنے اللہ آنکھیں کا بندہ کاش کہ میرا اللہ میں کو ہدایت دے دینا کہ میں متقین اندر شامل ہو جانا, میں اللہ پاک کے در والے بندیاں اندر شامل ہو جانا. وہ میرے پیر اللہ نے تینوں ہدایت دیتی ہے, میرے مالک کائنات نے تیرے سامنے قرآن و سنت کو رکھے آئے, اگر پھر بھی تو نہ منے قیامت والے دن پچھتاوا ہوئے گا اور اس کو علاوہ کچھ پلے نہیں آئے گا. اللہ کاش کہ میرا اللہ میں وہ ہدایت دے دینا, میرا اللہ میں وہ ہدایت دینا تیرا متقین اندر شامل ہو جاتا. او تقولا حین تری العذاب, فرمایا یا واقع جدو دیکھے اللہ پاک کے عذاب نو انا لو ان لی کرتن کاش کہ میرا اللہ مجھے دوبارہ لٹا دے دنیا کے اندر, میرا اللہ مجھے واپس کر دے دنیا کے اندر. اللہ مجھے دنیا کے دوبارہ بھیج دے فاکون من المحسنین. اللہ میں دنیا کے بھیج دے وے اج میں اللہ دی جہنم نو دیکھ لے آئے, اللہ پاک دی جنت نو دیکھ لے آئے, اج میرا اللہ میں دوبارہ دنیا کے بھیج دے وے میں فاکون من المحسنین. میں دنیا سے جا کے نیکوکار بن کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جمع ہو جاواں, نیک بن کے میں اللہ مال کی کائنات کو لا جاواں. وہ تو بندہ افسوس کرے گا, اور لوگوں کی افسوس کیتا کم نہیں آئے گا. وہ اللہ پاک دا قانون ہے جڑا بندہ اللہ بھول چلا جائے وہ مڑ کے واپس نہیں آیا کرتا, جڑا اللہ پاک میں بندہ چلا جائے وہ مڑ کے نہیں آیا کرتا. سوندرا محبت رن توجہ کرنا, قیامت کی منہ کیا جانتا ہے, قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ قاف و میم ہے, اور یہ موت کے بعد اٹھنے کے معنی میں آتا ہے. قیامت موت کے بعد اٹھائے جانے کے معنی میں آتا ہے, اور اصطلاحی طریقے لیے کہ ایسا وقت جب کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا, ایسا وقت جب ستارے پہ نور ہو جائیں گے, ایسا وقت جب چاند پہ نور ہو جائے گا, ایسا وقت جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا, ایسا وقت جب زمین زارندہ ہو جائے گی, ایسا وقت جب پہاڑوں کو جناب روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا. اور لوگوں انہوں قیامت کیا جانتا ہے, انہوں قیامت کیا جانتا ہے. ویسے قیامت میں تین قسمہ موجود نے, اور لوگوں میں تین قسمہ تیرے سامنے رکھنا چاہتا. پہلی قسم کا یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے, جب بندہ فوت ہو جاتا ہے, وہ فوت کی تو بعد وہ بندے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. وہ بندہ قبر اندر جاتا ہے, اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اللہ. اور دوسری بات کہ صحابہ کا دنیا تو رخصت ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, بلکہ یہ بھی قیامت ہے. صحابہ دنیا تو چلے جانے بھی قیامت ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لوگوں سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نام میرا بلال بہتر حسن جمال جناب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے چند لوگ بیٹھے تھے کسی بندے نبی پاک اسلام کو سوال کیتا ہے آدھا محبوب جی قیامت کدوں آئے گی؟ سوال کیتا محبوب جی قیامت کدوں آئے گی؟ حدیث صحیح بخاری اندر موجود ہے آنے سوال کیتا تھا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ بیٹھا ہے آمینہ دے نال میں کرے حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اگر یہ بچہ زندہ رہا اور اس کے بڑھاپے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ پہلی بات ہے تو یہ بچہ ہے صحابہ سارے بڑے نے یہ صحابہ جو دنیا تو فوت ہو جان گے ہو تو قیامت آ جائے گی۔ اور دوسری بات ہے نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا اس کے بڑھاپے سے پہلے قیامت آئے گی، یعنی اگر یہ بچہ جب بوڑھا ہوئے گا تسی یہ تو پہلے فوت ہو جاؤ گے، تسی یہ تو پہلے دنیا تو چلے جاؤ گے، تہاڈی قیامت آ جائے گی۔ اللہ بندہ اللہ وہ لوگوں صحابہ کا دنیا تو اٹھ جانا بھی قیامت ہے بلا کے۔ اور تیسرے نمبر تے آخری اور سب تو بڑی قیامت ہے جدوں روئے زمین پہ ہر چیز کا خاتمہ کیتا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ بندہ اللہ چاند ستارے سورج بکھر جان گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑا دیے جان گے، یہ سب تو بڑی قیامت ہے، یہ سب تو بڑی قیامت ہے۔ آؤ لوگوں قیامت دے بارے قیامت کا علم اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں، قیامت کا علم صرف اللہ پاک نے کھولے، قیامت کے بارے صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اللہ تو علاوہ قیامت کے بارے کوئی نہیں جانتا۔ سو میں اللہ نے قرآن کے دو دلیلات سامنے رکھنا چاہتا مال کے کائنات نے فرمایا سورہ آراف 187 نمبر آیت مبارکہ اندر ہے، مال کے کائنات نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ مال کے کائنات فرماتے ہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا ہے فرمایا محبوب جی لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا قیامت کدوں آئے گی، میرا اللہ ہی جانتا قیامت کدوں آئے گی۔ لا یجلیہا، نہیں کوئی ظاہر کرے گا، لوقتہا، ان قیامت دے وقت دے، الا ہوا، مگر اللہ پاک ہی ظاہر کرے گا۔ اللہ تو علاوہ قیامت کے معاملات کو کوئی ظاہر نہیں دے کر سکتا، اللہ پاک ہی ہے جڑا قیامت کے ساری نشانیاں کو ظاہر کرے گا۔ اللہ اللہ اور اللہ فرماتے ثقلت فی السماوات والارض، اے معاملہ قیامت کا یہ زمین و آسمان کا سب سے بھاری مسئلہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت ثقیل مسئلہ ہوگا، یہ سب سے بھاری مسئلہ ہوگا۔ فرمایا نہیں آئے گی تمہارے پاس الا بغتۃ، مگر اچانک آ جائے گی۔ قیامت لاڑے کو ایویں نہیں آئے گی، قیامت دس کے نہیں آئے گی، قیامت اچانک آ جائے گی۔ کوئی بندہ بازار اندر سودا لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے معاملات اندر مشغول ہے، اچانک قیامت آ جائے گی۔ اللہ پاک کا قرآن اندر لوگوں قیامت نہیں آئے گی، بلکہ
قیامت اچانک آئے گی، لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا۔ فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، فرمایا محبوب جی یہ لوگ تواڈے کول یہ سوال کرتے ہیں جویں تسی قیامت دے وصول ہو، جویں تواڈے کول قیامت دے بارے زیادہ علم ہے، ایویں لوگ تواڈے کول سوال کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے قل انما قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم تو اللہ کے کول ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا لوگوں لیکن اکثر لوگ اس معاملے کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو قیامت کے بارے خبر کوئی نہیں۔ اللہ انہاں علم تو اللہ پاک کے کول ہے، سو اللہ پاک کا دوسرا، اللہ پاک کے کائنات کے قرآن کا دوسرا مقام تے سامنے رکھنا چاہتا حال کے کائنات نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی۔ قیامت تو یقیناً آنے والی ہے، قیامت تو یقیناً آنے والی ہے۔ فرمایا جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، فرمایا قیامت آنے والی ہے جنہوں میں پوشیدہ رکھنا چاہتا تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یعنی قیامت کا دن دوسرے مقام دے کر قیامت کے نام بھی بیان کراتا اللہ اور میں قیامت والے دن سارے لوگوں کے حساب و کتاب کا معاملہ ہوئے گا، سارے لوگوں کا بدلہ ملے گا جنہوں نے کوشش کی تھی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ سن اللہ پاک کے قرآن کا تیسرا مقام ہے۔ حال کے کائنات نے فرمایا یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ محبوب جی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ سورہ احزاب اندر اللہ مان کے کائنات میں کیا ہے؟ ہمیں محبوب جی کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ۔ بے شک قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مال کے کائنات کو پتہ ہے قیامت کدو آئیں گے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کدو آئے گی۔ آؤ لوگوں تیرے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھنا چاہتا، جڑا فرمان صحیح اور بخاری اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک بندہ آگے بیٹھا ہے، نبی کریم اسلام کو ایک بندہ آگے بیٹھ گیا ہے، انہیں چند سوال کیتے ہیں اور حدیث لمبی ہے میں اپنی بات بنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم اسلام کو ایک بندہ آگے بیٹھا ہے، انہیں آگے نبی پاک اسلام کو پوچھا محبوب جی قیامت کدو آئے گی، قیامت کدو آئے گی؟ نبی کریم اسلام فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والے جن کو لوگ پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے نالوں زیادہ نہیں جانتا۔ فرمایا جنہوں تینوں بتائے اور نہیں مینوں بتائے اللہ، لیکن فرمایا میں چند نشانیاں بیان کر دینا، چند نشانیاں دس دینا کہ وہ نشانیاں جب پوریاں ہو جان وہ تو قیامت آ جائے گی۔ نشانیاں تو بڑیاں نے قیامت دیا، لیکن حدیث پاک اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے، نبی پاک اسلام فرماتے ہیں فرمایا وہ سوال کرنے والے سب سے پہلی نشانی ہے جب لڑکی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، جب لڑکی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، یعنی جب نوکرانی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ انہیں تو مراد کی ہے، انہیں تو مراد محدثین نے لکھے آئے نا اللہ کہ اپنے والدین کے نال ایسا سلوک کیتا جائے گا جڑا
غلاماں تے لونڈیاں تے نوکراں دے نال کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک اسلام فرماتے نے جدوں والدین دے نال ایسا سلوک کیتا جائے جڑا نوکراں تے غلاماں والا ہوے، اودوں سمجھ لیا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور نبی پاک اسلام نے دوسری نشانی بیان کی ہے، فرمایا لوگوں جدوں تسی دیکھو کہ ننگے جسماں والے، ننگے پیراں والے یعنی غریب لوگاں دے سردار بن جان گے، جدوں یہ لوگ اہل نہیں ہون گے حکمران بن جان گے، جدوں اہل نہیں ہون گے قوم دے سربراہ بن جان گے۔ غریب لوگ نے پیروں بھی ننگے نے، جسموں بھی ننگے نے، غریب بندے نے، قوم دے سردار بن گئے نے۔ فرمایا جدوں تسی یہ معاملہ ویکھو اودوں سمجھا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور نال نبی پاک اسلام نے اللہ پاک کے قرآن کی آیت پڑھی ہے، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ نبی پاک اسلام فرماتے ہیں پنجاں چیزاں دا علم اللہ تو علاوہ کسے کول نہیں، پنجاں چیزاں دا علم اللہ تو علاوہ کسے کول نہیں۔ سورہ لقمان دی آخری آیت مبارکہ اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسے کی یہ بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کوئی جان کل کی کام کرے گی، کوئی بندہ کل کی کام کرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اور پچھلے نمبر پہ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ زمین دے کس ٹکڑے تے موت آئے گی، زمین دے کڑے خطے تے موت آئے گی۔ اللہ وہ لوگوں سنو توجہ کرنا، ان دے چکروں چیزیں اختلافی نے۔ لوگ تسی کہو گے کہ بارش کا علم بھی اچھا بلا گیا ہے، پتہ لگ جاتا آج بارش ہوئے گی، آج تھوڑی ہوئے گی، زیادہ ہوئے گی، اتنے گھنٹے بارش ہوئے گی، اتنے گھنٹے بارش نہیں ہوئے گی۔ اللہ وہ لوگوں پاس ہوتا ہے نیٹ والے بارش 10 دن لے دے، لیکن میرے اللہ کا حکم نہیں، بارش نہیں ہوتی۔ اللہ پاک بولے بارش کا بھی علم اللہ بولے، بارش آئے گی نہیں آئے گی، تھوڑی آئے گی زیادہ آئے گی، ایک علم بھی میرے خالق کائنات بولے۔ اور دوسری بات تسی کرو گے کہ جناب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے ماں نے پیٹ اندر کی ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ بعض اوقات یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ بیٹا الٹرا ساؤنڈ والے بیٹا دستے میں ہوندی بیٹی ہے، کدے بیٹی دستے میں بیٹا ہوندا ہے۔ اور دوسرا معاملہ اگر تو کہے کہ یہ بھی معاملہ 100% درست ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے، اور لوگوں اللہ کے قرآن کی نفی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک بندہ یہ تو دیکھ سکتا ہے بیٹا کے بیٹی ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا ماں دے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ دیکھ سکتا ہے کہ ماں دے پیٹ اندر بچہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، صرف یہ پتہ لگے گا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور لوگوں ذرا توجہ کرنا، یہ قیامت کا علم بھی یہ غیبی علم ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ اور آؤ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، حدیث صحیح البخاری کتاب التوحید میں موجود ہے، سب ذرا محبت کا توجہ کرنا۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے، فرمایا من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، فرمایا جڑا بندہ تانوں آ کے دسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر جانتے نے، حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، جڑا کہ خبر دے میں نبی پاک اسلام کل کی خبر جانتے نے، فرمایا فقد کذب، اس بندے نے جھوٹ بولیا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ، فرمایا نبی کریم علیہ السلام تو خود فرمایا کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تو خود ارشاد فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کی دیا نے، اور سیدنا جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمایا سنے آئے، فرمایا تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، یہ تو صرف اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے علاوہ قیامت علم کسی سے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اور لوگوں سنو ذرا، قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ سن اللہ نے قرآن کی ایک دلیلہ دینا چاہتا ہے، بالکہ کائنات نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آئے گی لا ریب فیہا، قیامت کی آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک کا قرآن اندر ہے، سورہ حجر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ لوگوں قیامت آئے گی، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ نال فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ پاک قیامت والے دن قبروں میں سے لوگوں کو اٹھائے گا، قبروں میں جو اللہ اٹھا کے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، اور لوگ اللہ نے قرآن دا دوسرا مقام تیرے سامنے پڑھنا چاہنا، ذرا توجہ کریں، آخری باتیں والا جانا چاہتا، آخری باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرا۔ اللہ نے قرآن نے قیامت کو حق کا کیا ہے، قیامت پر حق کے، قیامت ضرور آئے گی۔ سن اللہ پاک کا قرآن ہے، مالک کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ۔ سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ مالک کائنات نے سورہ حاقہ، اللہ مالک کائنات نے سورہ حاقہ کا بیان کیتا ہے، 29ویں پارے میں مالک کائنات نے فرمایا میں لوگوں ثابت ہونے والی حاقہ، ثابت ہونے والی سچی ہے، میں ثابت ہونے والی ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ چیز کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ ثابت شدہ چیز کیا ہے؟ اللہ اللہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اور میں اس کرتا دینے والی کو سمود و عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ قیامت کیا ہے؟ کڑکا دینے والی قیامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں القاریہ
ما القارعة وما أدراك ما القارعة کھڑکا دینے والی کیا ہے؟ اللہ تجھے کیا خبر کہ کھڑکا دینے والی کیا ہے، کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اللہ وہ لوگوں بال کے کائنات نے کیا ہے، وہ لوگوں قیامت آ کے رہے گی۔ اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام پڑھنا چاہنا اور اپنی بات کو خدا بننے کے جانا۔ اللہ بال کے کائنات نے فرمایا اللہ فرمایا میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ لوگوں یقین کر جاؤ اللہ مالک کائنات کی باتیں دے، یقین کر جاؤ اللہ پاک نے قرآن دے۔ فرمایا اللہ اقسم بیوم القیامہ، لوگوں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، انسان یہ خیال کرتا ہے، انسان جو فہم و گمان اندر بات ہے، ان نجمع عظامہ، اللہ ہماری ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا؟ اللہ پاک ساری ہڈیوں کو کنے ملائے گا؟ اسی مر گئے، مٹی ہو گئے، مسیدہ ہڈیاں ہو گئیاں، ماس کیڑے کھا گئے، اللہ پاک سے جمع کرے گا۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، اللہ کنے جمع کرے گا؟ اللہ فرماتے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا لوگوں سیدھا ہڈیاں دی گل کردے ہو، میں اللہ قدرت رکھنا وا، تواڈے پور نو جمع کرنا وا، تواڈے گوٹے نو جمع کرنا وا، جسم دے کے حصے نو جمع کرنا وا۔ اللہ او لوگوں اللہ جمع کرن دے قادر ہے، اللہ اپنے بندے دی ہڈیاں بھی جمع کرے گا، اللہ پاک اپنے بندے دا گوشت ماس بھی جمع کرے گا۔ اللہ اور نارمل کی کائنات نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان جو چاہتا ہے آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، انسان کا چاہتا ہے میں نافرمانیاں کرتا جاواں۔ اللہ حال وال کے کائنات نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، فرمایا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا محبوب جی انہاں لوگاں نوں میرے فرمان پڑھ کے سنا دیو نا، انہاں لوگاں نوں میرا قرآن پڑھ کے سنا دیو۔ اللہ جی کی سنائیے؟ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں پتھرا جائیں گی، جب نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ مالک کے کائنات نے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند بے نور ہو جائے گا، اٹھاؤ سورہ قیامت 29 پارے اللہ نے فرمایا لوگوں جب نگاہیں پتھرا جائیں گی، جب چاند بے نور ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب چاند اور سورج کو جمع کیا جائے گا، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اللہ اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ سمجھنا تھا قرآن ہے، فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، جب انسان کہے گا آج بھاگنے کی دوڑنے کی جگہ کہاں ہے، آج کہاں جا کے چھپے؟ اللہ فرماتے کلا لا وزر، نہیں آج پناہ گاہ نہیں ملے گی، آج پناہ والی جگہ پہ نہیں ملے گی۔ اللہ الی ربک یومئذ المستقر، آج قرار گاہ ملے گی تو رب العالمین کے پاس ملے گی، آج قرار گاہ پاؤ گے اللہ رب العالمین نے کلو پاؤ گے، اللہ تو علاوہ چلو قرار گاہ نہیں ملے گی۔ اور مالک کائنات نے قرآن کا اگر مقام سنو سے بات کو ختم کریے، اللہ فرماتے وقالو، میں سارا حدیث
الفاظ کا ترجمہ کیتا ہے یا اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے، جا کے دیکھ لینا اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ جب ہڈیاں مسیدہ ہو جان گیا، جب ہڈیاں مسیدہ ہو جان گیا، بندہ قبر اندر چلا جائے گا، یہ بندے کہتے ہیں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ بندے کہتے ہیں اللہ نوے سرے تو بندے رکھی میں پیدا کرے گا۔ اللہ پاک نے سورہ اسراء میں بیان فرمایا ہے نا، یہ بندے کہیں گے اللہ کیوں ان لوگوں نے سرے تو جمع کرے گا۔ اللہ نے بڑی پیاری گل کی دی ہے، فرمایا قل کونوا حجارۃ، لوگوں تم تو جمع کرنے کی باتیں کرتے ہو، قل کونوا حجارۃ، تم پتھر ہو جاؤ، او حدیدا، یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تسی پتھر تے لوہے تو سخت کوئی چیز تواڈے ذہن اندر ہے تے تسی وہ بھی ہو جاؤ۔ فرمایا تم تو جمع کرنے کی بات کرتے ہو، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، یا اگر تمہارے ذہنوں میں پتھر اور لوہے سے بھی کوئی چیز سخت ہے تو تم وہ ہو جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے ہاں ہمیں کون لٹائے گا، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے جنہیں اللہ پاک نے تینوں میں جو پہلی باری زندہ کیتا ہے، پہلی باری زندہ کیتا ہے، اللہ فرماتے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، وہ سر کو ہلا ہلا کے بات کریں گے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاؤں۔ آج بھی بندہ جدوں قرآن کا انکار کرتا ہے سر ہلا ہلا کے کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عالم مفتی کہتا ہے۔ اللہ فرماتے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، وہ سر ہلا ہلا کے بات کریں گے اور نال کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، وہ کب قائم ہوگی؟ اچھا یہ بتاؤ وہ قائم کب ہوگی؟ تو اللہ مالک کائنات نے فرمایا کہہ دیجئے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اور اس قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو وہ جلد قائم ہو جائے گی، وہ جلد قیامت آ جائے گی۔ اللہ مالک کائنات نے قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں بہت سخت باتیں کی ہیں، بلکہ میرے خالق کائنات نے تو چیلنج کیا ہے کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اگر تیرا نشان نہ بھی ہو تو اللہ تجھے پھر بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ مثال دینی ہو کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، لوگوں کو کیسے اٹھائے گا، تو دیکھ لینا انسان کا جسم بنتا ہے مختلف چیزوں سے، کبھی پانی پیا، کبھی فروٹ کھائے، کبھی اناج کھایا، کبھی کوئی چیز کھائی، کبھی کوئی چیز، فروٹ کہاں سے آیا، اناج زمین سے اگایا، اس کے کھانے کے لیے انتظام، پینے کے لیے انتظام اللہ نے کہاں کہاں سے کیا، اور یہ سب کچھ انسان کا جسم بنتے ہیں، اور اس جسم سے انسان بنتے، انسان سے پھر اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میرا اللہ اگر سب کچھ جمع کر کے تیرے میرے جسم کو وجود پکڑ سکتا ہے تو اللہ دوسری مرتبہ تو اس سے بالاولیٰ بہتر اور آسان پیدا کر سکتا ہے۔ جب تیرا میرا نام و نشان نہیں تھا تب اللہ نے پیدا کر دیا، اب تو نام و نشان موجود ہے، اب میرا اللہ بھی پیدا کرے گا۔ اللہ کریم سے دعا کو کہ اللہ رب العالمین نے سنایا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔